اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف کی زمین پر آئے. حضور نے اپنے غلام جن کا نام تھا حضرت عاصم، توجہ ہے بھائی، حضرت عاصم، ان کا نام تھا عین الف صاد میم، حضرت عاصم. حضور نے جناب عاصم سے کہا عاصم تم نے کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ بولے مکہ شریف میں. بولے تم تو مکے کرنے والے ہو، تم مہاجر ہو؟ فرمایا ہاں. معلوم ہے کیا کیا حضور نے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عاصم، جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے تمہارا مزاج کیا تھا، تمہاری زندگی کیسے گزرتی تھی؟ سن لیں بھائی، توجہ سے سن لیں. بس کہاں میں کہاں آپ جیسے لوگوں کے لیے بڑی آوازیں ہیں، میں ایسے ہی کتوں کے طریقے سے پھر کہیں جا کے بھوکوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے. بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو بغداد دیکھ کے آئے ہیں، بغداد جانے والے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیں. یہ ذکر بغداد کے فیض ہیں کہ میں نے اس سال تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف میری حاضری ہوئی تھی. آپ سب کے قدم کی برکتیں، دعا کریں اللہ ہم سب کو قادری فقیروں میں شامل فرما دے. آمین. آپ سب اجازت دیجئے گا، سب کا سلام انشاءاللہ یہ مبارک لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. سن لیں ایک بات ہے حضور کی پیدائش کی. اللہ فرماتا ہے وہ رحمت بن کے آئے، میرا حبیب رحمت بن کے آیا. وہ رحمت کیسے بنا؟ وہ رحمت کیسے بنا؟ جناب عاصم سے حضور نے کہا تھا، قلندر بیٹھو ماشاءاللہ، یہ میرے بغدادی ساتھی ہیں، اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ میرے ساتھ بغداد شریف گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو. ذرا محبت سے کہتے ہیں سرکار کی آمد. سنیں بیٹیاں ہیں آپ کے گھر میں؟ سن لیں، بس 2 منٹ کی بات ہے، مجھے اجازت دے دیجیے انشاءاللہ. جناب عاصم سے حضور نے کہا اے عاصم، جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت کی کوئی بات تمہیں یاد ہو بتاؤ. جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اودے پور میں وہ زمین دیکھی ہے جب ایک لڑکی کے، ایک عورت کے ہسبینڈ، شوہر کے مرنے پر اس کو لوہے کے تار میں باندھ دیا جاتا تھا اور اسے جلا دیا جاتا تھا. ذرا سوچو کہ حضور رحمت بن کے کیسے آئے. اے دوستو، کیوں لڑائیاں کرتے ہو، کیوں اختلاف برپا کرتے ہو؟ تم سڑکوں پر یہ ناچ گانا، یہ ڈانس کرتے ہوئے زندہ باد کے نہ رحمت والے نبی کی رحمت امت ہو. تمہیں اپنے کریکٹر سے ثابت کرنا ہے حضور رحمت بن کے زمین پہ آئے تھے. یہ جلوس میں ہنگامے، یہ ہنگامے دوستو آپ کے لیے شوٹ نہیں کرتے ہیں. جناب عاصم نے کہا حضور کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عاصم، جب تم نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت کی کوئی بات مجھے بتاؤ. تو جناب عاصم نے کہا سرکار آپ کو تکلیف بہت ہوگی. میرے آقا فرماتے نہیں بتاؤ تو صحیح. جناب عاصم کہتے ہیں حضور کہہ رہے ہیں تو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے مگر معاف کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ. جناب عاصم کہتے ہیں میری شادی ہوئی اور شادی کے 1 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. مکے کے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر بہت ناراض ہوتے تھے، بہت ناراض ہوتے تھے. جناب عاصم کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں ڈیلیوری ہوم میں گیا، میری بیوی بلیڈنگ ہوئی تھی، کپڑے بدبو کر رہے تھے، پورا کمرہ بدبودار تھا. میں غصے میں چلا گیا، میری بیوی تڑپ رہی تھی، اس کی گود سے بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ بچی اس کی گود میں تھی. میں غصے میں گیا اندر، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس بچی کو اپنی مٹھی میں لے لیا. چی چی کرتی ہوئی بچی میری گود میں آئی. جب میں نے زور سے دبایا نا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئی. میں نے پھاوڑا لیا اور جا کر کے مقبرۃ الشیبہ میں اسے دفن کر دیا. حضور رونے لگے، بولے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار پھر 2 سال کے بعد پھر میرے گھر میں میری بیوی امی سے ہوئی تو پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. میں پھر اس بچی کو لیا، یوں دبایا نا اس کے منہ سے بلڈ نکل آیا، میری گود میں مر گئی. جا کے اسے میں نے دفن کر دیا. میرے آقا رو رہے ہیں اے بمبئی میں رہنے والوں، بچیوں سے پیار کیا کرو. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تم سے محبت کرنا چاہتی ہیں، تم ذرا سی بات پر ناراض ہو کے ان کو تماچے مارتے ہو. کچھ دنوں کے بعد یہ شادی ہوتی ہے، گھر چلی جاتی ہیں، تب روتے ہو، کہتے ہو کہ اب میرا حق ان پر ختم ہو گیا. بچیوں کو پریشان نہ کیا کرو. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا جب میں کسی بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں، اگر بیٹیاں ہیں تو اس سے پیار کیا کرو. جناب عاصم کہتے ہیں آقا میری 5 بچیاں پیدا ہوئی تھی، میں نے باری باری سب کو مارا ہے، مقبرۃ الشیبہ میں سب کو مار ڈالا، میں نے دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا میں نے. حضور فرماتے ہیں کہ عاصم پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں آخری بات ہے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی 19 سے ہوئی 6ویں مرتبہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلا. میں نے کہا سن میری بیوی، میں باہر جا رہا ہوں، اگر تیرے شکم سے بیٹا پیدا ہو تو اسے پال لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار کے دفن کر دینا یا زندہ دفن کر دینا اس گراؤنڈ میں جو ابھی بھی دارالتوحید بلڈنگ کے بغل میں وہ ایریا موجود ہے. آپ جائیں تو دیکھیں، یہ مکے والوں کی جہالت دیکھیں آپ. اللہ اکبر اللہ. بات ختم ہے. سنیں آپ، میرے آقا فرماتے عاصم پھر کیا ہوا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں جب 6ویں بچی میری بیوی کی گود میں آئی نا تو میں باہر تھا، اتفاق دیکھیں کہ میری بیوی کی گود سے پھر بچی پیدا ہوئی.
मेरी बीवी उसे कैसे मारती, उसने उसे पाल लिया। जब तक मेरा शौहर नहीं आता उसे पाल लूं, उसे न मारूं। मेरी बीवी उससे प्यार करती रही। 5 बच्चियों का प्यार सिमट करके उस बेटी की गोद में आ गया। कहते खूब प्यार करती रही। मैंने खबर भिजवाई कि अगले हफ्ते मैं घर आने वाला हूं। मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गए। उसकी सहेली ने कहा, रोती क्यों है आसिम की बीवी, तेरा शौहर आने वाला है। उसने कहा, मैं चांद जैसी बेटी को पालती हूं, 1.5-2 साल की बच्ची हो गई है, मेरा शौहर कहीं इसे मार न दे। जनाब आसिम कहते मैं घर आ गया। आते मैंने पूछा कि अरे मेरी बीवी, तेरे शिकम में जो मेरी मोहब्बत की निशानी थी वो क्या हुई? तो मेरी बीवी ने कहा, वो बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया और उस लड़की को उसने पड़ोस के हवाले कर दिया। अल्लाह। जनाब आसिम कहते हैं जब शाम हुई तो मैंने क्या देखा, वही लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में आ गई। अल्लाह। मैंने उसे डांट के भगा दिया। मैं बाहर निकल, बदतमीज कहीं की, ये लड़की कौन सी है? तो मेरी बीवी ने कहा, सहम कर, अरे मत डांटो, पड़ोस की बच्ची, इसे जाने दो, पड़ोस की बच्ची से जाओ, भगाओ। पड़ोस का सब बदतमीज किस्म का आदमी है जो बेटी को पालता है, दामाद बुलाएगा अपने घर में। ये माहौल था, ये सोच थी। जनाब आसिम कहते हैं वो बच्ची चली गई। दूसरे दिन वो बच्ची फिर मेरे घर आ गई। अल्लाह। मेरे घर में क्या आई, वो तो अपने ही घर में आती थी। अल्लाह। जनाब आसिम उसे तमाचे मार के भगा देते थे। हुजूर रोते थे, मेरे आका रोते थे, मालूम है। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू थे। हुजूर की आंखों के आंसू निकले हुजूर की रेशे मुबारक पर, दाढ़ी पे, जुब्बे शरीफ पर गिरे। बोले, आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं कई दिनों के बाद लगातार मेरी वही बच्ची आती रही। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने क्या देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के जिस्म के ओट के पीछे खड़ी है और दुपट्टे की वो तारों पौत के बीच से मुझे झांक रही है। उसके झांकने का अंदाज देखा तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, ए बेटी इधर आ। तो वो बच्ची करीब आई। जनाब आसिम कहते हैं जब वो करीब आई तो मुझे अपनी 5 मरी हुई बच्चियां याद आ गई। अल्लाह। मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया, उससे प्यार किया और रोने लगा। मैंने कहा, ये बेटी बड़ी प्यारी है, इससे मोहब्बत करने का दिल कहता है। ऐ मेरी बीवी, बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर कुछ देर के बाद पड़ोसन उसे उठा ले गई। आसिम कहते हैं जब खाने का वक्त आता तो मैं अपनी बीवी से कहता, उस बच्ची को बुला ला। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। अल्लाह। बाजार मक्का जाता तो उसके लिए खिलौने लाता था, उसके लिए चुपके कपड़े लाता था और उससे प्यार करता था। जनाब आसिम कहते हैं मेरे सीने पर वो बच्ची सोती थी, मुझे सुकून मिल जाया करता। एक दिन मैंने उसे बड़ी मोहब्बत की। मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं इसे पाल लेता, इसे मारता नहीं, ये बेटी मुझे बहुत शूट करती है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी को समझ में आया कि ये लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए। मेरी बीवी ने कहा, आपको इससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा हाँ। तो मेरी बीवी ने कहा, ऐ आसिम खुश हो जाओ, ये बेटी तुम्हारी ही बेटी है। अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के क्या कैसे आए? सुन ले, आखिरी जुमले हैं, यादें वाबिस्ता रहेंगे, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जनाब आसिम कहते हैं मैं लिपट गया अपनी बच्ची से, खूब रोया। मैंने कहा, काश एक बच्ची इतना प्यार देती है, 5 बच्चियां जिंदा होती तो कितना सुकून मिलता। अल्लाह अकबर। बच्चियां अभी घर पे सो रही होंगी, जगा के उसे प्यार करोगे। अगर ये कहानी तुम्हें याद रही तो कभी बच्चियों को तमाचे न मारना। बच्चियां हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती हैं, हुजूर ने अपनी बच्चियों से बड़ा प्यार किया। जनाब आसिम कहते हैं मैंने जब सुना थी ये मेरी बेटी, ये खूब प्यार किया, लेकिन कब तक? मैंने कहा, अय मेरी बीवी, ये राज है, किसी को बताना नहीं कि मैं बच्ची पालता हूं। आहिस्ता आहिस्ता ये राज जाहिर हो गया कि आसिम अपने घर में बेटी को पालता है। मैं काबे के करीब निकला, मुताफ में वहां मेजॉरिटी लगी थी मेरे दोस्तों की, टपोरियों की। मुझे बिठा के बोले बैठ आसिम। मैं बैठ गया। मेरे दोस्तों ने कहा, आसिम तुझ पर लानत हो, माँ बाप के पुरानी रस्मों से तू इनहराफ करता है, तू दूर हो रहा है अपने बाप की रस्मों से। सुनने में आया है तू बेटी पालता है। मैं डर गया। मैंने बता तो सही, तू अपने घर में बेटी पालता, 5 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले आसिम, तुझे क्या हो गया? जाहिल कहीं के अपने घर में बेटी पालता है, अपने घर में बेटी पालता। इतना टॉर्चर किया। कहते हैं आसिम आका, मेरे अंदर का शैतान जाग गया। अब वो मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई। मैंने आस्तीन सिकोड़ी और वो फिर बड़े गुस्से में अपने घर पे वो लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। जब दरवाजा खुला तो मैंने क्या देखा? मेरी बीवी के जांग पर, उसके गोद में मेरी बेटी बैठी हुई थी। मेरी बीवी मेरी बेटी के बालों को सहला रही थी। मैं अंदर गया, मैंने हाथ बढ़ाया गुस्से में और अपनी बेटी के बालों को पकड़ के जोर से खींचा तो मेरी बच्ची मेरी गोद में आ गई। मैंने फावड़ा कुदाल उठाया। मेरी बीवी समझ गई। उसने कहा, अरे आसिम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बगैर इसके सोते नहीं, बगैर इसके चलते नहीं, बगैर इसके तुम्हें नींद नहीं आती। अचानक ये क्या हो गया? जनाब आसिम ने कहा, मैं इसे मार डालूंगा, इसे दफन कर डालूंगा, ये बच्ची मैं नहीं पालूंगा। जनाब आसिम कहते, हुजूर मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई,
اس نے کہا اے میرے شوہر مجھے چھوڑ دو, میں جنگل و بیابان میں چلی جاؤں گی, اپنی اس بیٹی کو لے کے میری بیٹی کو مارنا نہیں, میں نے اس سے بڑا لاڈ پیار سے پالا ہے. جناب عاصم کہتے ہیں لات ماری تو میری بیوی دیوار سے لگی سر پھٹ گیا, میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹنا شروع کیا, مقبرۃ الشیبگاہ کی طرف لے جانے لگا. جناب عاصم کہتے ہیں حضور اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی, عاصم خبردار, عاصم خبردار, عاصم خبردار, اسے دفن مت کرنا, مارنا نہیں عاصم. تو جناب عاصم کہتے میں کانپ گیا, میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ آواز تھی, آواز دینے والا کوئی نہیں تھا. جناب عاصم کہتے ہیں میں ڈر گیا, میں سمجھ گیا میری موت یقینی ہے, زمین پھٹے گی, میں مر جاؤں گا, آسمان مجھ پر گر پڑے گا. جناب عاصم کہتے ہیں آگے بڑھا تو بچی رو رہی تھی اور آواز آ رہی تھی, عاصم اسے مارنا نہیں, عاصم اسے مارنا نہیں. کہتے میں باز نہ آیا, میں آگے بڑھا, چھوٹا سا گڈھا کھودا, میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں اٹھا کے پٹک دیا. اللہ بیٹیوں سے محبت کرنے والوں, وہ داستان بھی سن لو جو داستان اس شہر کی ہے جسے جہالت کا شہر کہا جاتا تھا, لیکن حضور کے آنے سے میرے امام نے کہا کہ اس مبارک شہر کے بارے میں جہاں نبیوں رسولوں کو الگ الگ شہر ملے تھے الگ الگ صفات کے ساتھ, حضور کو وہ شہر ملا تھا جو پتھروں کا شہر تھا. حضور کے آنے سے وہ نور والا شہر بنا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. جناب عاصم کہتے حضور وہ بچی جو میرے گود میں تھی اٹھا کے میں نے اس میں پٹک دیا, میں نے ایک پیر سے اس کے سینے پہ زور رکھا, دوسرے پیر سے اپنا بیلنس برابر کیا, مٹی اس کے چہرے پر ڈالنے لگا, اس کے جسم پہ تڑپتی رہی میری بچی, روتی رہی میری بچی, اور میں اپنی بچی کو دفن کرتا رہا. میری بچی کہتی رہی میرا باپ میرا قصور کیا ہے, آپ تو مجھ سے پیار کرتے تھے, آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے, مکے کے بازاروں سے میرے کھان پان کے سامان لاتے تھے, میں نے آپ سے کون سی فرمائش کر دی کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کیا ظلم کیا ہے, کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے دفن کر رہے ہیں؟ مجھ پر شیطان غالب تھا. حضور رو رہے تھے, حضور کی داڑھی شریف کے بال آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے. اے لوگوں دیکھو حضور کے آنے سے پہلے کے معاملات, وہ رحمت والا نبی آیا تو کیسے آیا. جناب عاصم کہتے جب میری بیٹی سمجھ گئی کہ اب اس کا دل پتھر کا ہو گیا, تو میری بچی کے منہ میں جب مٹی جانے والی تھی تو اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے, اپنی لرزتی ہوئی آنکھوں کی پتلیوں سے پھر اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا تھا, اے مولا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے پیدا کر دے, تو نے اپنی منشا اپنی رضا کے مطابق مجھے پیدا کیا ہے, لیکن اے میرے مولا اگر اتنا ہی ظلم مجھے جھیلنا ہے بچیوں کو, تو بچیوں کو مکے میں پیدا کیوں کیا جاتا ہے؟ میرا قصور کیا ہے میرے مولا, میرا قصور کیا ہے؟ اتنی بے دردی کے ساتھ ہم صنف نازک کو اس زمین پہ دفن کیا جاتا ہے. اے میرے مولا یہ ظلم آخری ہونا چاہیے. اگر یہ زمین تو نے بنائی ہے تو کسی کی وجہ سے بنائی ہوگی, جس کی وجہ سے بنائی ہے اے میرے مولا اس کا واسطہ اب زمین پر کوئی ایسا انصاف کرنے والا بھیج دے جو ظلم کی کلائی کو موڑ دے اور رحمت والی تعلیم کو زمین پر عام کر دے. اے میرے مولا بھیج دے زمین پر. اتنا کہا میری بچی کی سسکیاں بند ہو گئیں. جناب عاصم کہتے ہیں میں حضور کے قدم سے لپٹ کے بولا آقا صرف اتنا بتا دیں, یہ جملے آخری ہے, صرف اتنا بتا دیں کہ 5 بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا ہے, کبھی آواز نہیں آئی کہ عاصم خبردار, عاصم خبردار. وہ 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت اچانک آواز کہاں سے آتی تھی؟ حضور رو کے بولے عاصم وہ 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت جو آواز آتی تھی وہ اس لیے آتی تھی اس وقت میں مکے شریف میں پیدا ہو چکا تھا. میں امی اپنی حلیمہ کے گود میں تھا اور مکے شریف پہ میرے قدم آ گئے تھے. رب نہیں چاہتا کہ جس شہر میں میرا رحمت والا نبی آ گیا ہو اس شہر میں کوئی صنف نازک بچیوں پہ ظلم کرے, اس لیے میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اللہ. جناب عاصم کہتے حضور میری خطاؤں کو کیا اللہ معاف کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کفر کے دور کے گناہ ہیں, ایمان لانے کے بعد اللہ ضرور معاف کرے گا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگوں وہابیہ دیابنا سے مطلب نہیں, تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمہیں نبی دیکھ رہے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو تمہیں نبی دیکھ رہے ہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا, عقیدہ ہے کہ نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے. میں تم سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں جب بہنوں پر گالیاں دیتے ہو بوچھار کرتے ہو تب کیوں بھول جاتے ہو تمہیں نبی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اپنے گھروں کے کمروں میں بند کمرے میں جب تمہارے ہاتھوں میں موبائل آتا ہے اور پھر اسکرین پر اپنی آنکھوں کو آلودہ کرتے ہو گناہوں سے, تب یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سارے گناہ کیا حضور کے سامنے ہو رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. آمین کہہ دو, ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے, اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دے. آمین. اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہماری آنکھوں کو, ہماری سماعتوں کو, ہمارے دست بازو کو مسلمان کر دے. ذرا پھر سے کہہ دے نور والا آیا ہے.
سرکار مشاہد ملت ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ارکان کی طرف سے، مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اپنے بھائی انور بھائی کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اور جامعہ حشمت کی طرف سے خطیب و امام بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی مبارک لوگوں کی طرف سے سرکار کی آمد آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کوئی ہے جو ایک نعرہ لگا دے محبت کے ساتھ، سرکار کی آمد